اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنے آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ بیکاز آف کرونا پینڈیمک اس میں کمی آنی چاہیے یا بند ہو جانے چاہیے. لائن آف کنٹرول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین وائلیشنز بڑھتی جا رہی ہے, ہماری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈیا ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا رسپانس اس حوالے سے کیا وہ بھی میچ کرے گا اس کو؟ جی ہاں, میں آپ نے بڑا اچھا کیا اس بارے میں سوال کر کے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے, جس طرح سے انڈین آرمی وہاں پہ بیہیو کر رہی ہے, جو ریسنٹلی انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے. اٹ از اے ویری سیریس سچویشن, لیٹ می سے دیٹ. انڈین سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک پریس بریف میں وہ تمام اسٹیٹسٹکس میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. اور دوسرا, انڈین ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو بیس لیس الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. آئی مین اٹ اسٹارٹیڈ ود کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کووڈ پازیٹیو لوگوں کو انڈیا میں انفلٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ کورونا پھیلایا جائے. ایک بہت ہی مذاق خیز بیان تھا, اور الحمدللہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آر مچ بیٹر آف دین ریسٹ آف دا کنٹری ایز فار ایز کووڈ پازیٹیو اسٹیٹسٹکس آر کنسرنڈ. پھر ایک اور چیز جو بالکل بیس لیس ہے, جس کے اوپر بار بار انڈین لیڈرشپ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ کچھ لانچ پیڈز ہیں سو کالڈ ہمارے ہاں, جہاں پہ ہنڈریڈز آف پیپل آر ریڈی ٹو انفلٹریٹ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو جو انڈیا کے اندرونی حالات ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگوں کے حالات ہیں, اس کے لیے کسی کو انفلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں, جو انڈیا نے اپنے اندرونی حالات جس نہج پہ پہنچا دیے ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی بھی یہ کہا ہے, میں اگین آئی ول ریٹریٹ دیٹ, کہ دیر از اے ویری افیکٹو میکانزم آف یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان. وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے ان کو یو این کو بھی اپروچ کیا ہے, اینڈ وی ہیو گیون این اوپن آفر کہ ود دس میکانزم انڈیا کین اسٹریٹ اوے گیو دیم دا لوکیشن اور انموگپ کو, کہ آپ آئیں اور اس جگہ پہ اس لوکیشن پہ جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں کہاں ہیں لانچ پیڈز اور کہاں ہیں انفلٹریٹرز. انڈیا کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس وقت, جو ان کی فینس ہے, اور اس کے ساتھ اٹس ناٹ اونلی دا فینس, اس کو انہوں نے 3 گنا مزید ری انفورس کیا ہے مختلف اور میئرس کے تھرو, کاؤنٹر انفلٹریشن میئرس جنہوں نے لیے ہوئے. اور پھر انڈیا کی جو اپنی مزید ٹیکنالوجی ہے, دا کائنڈ آف سیٹلائٹس دیٹ دے ہیو اویلیبل, where is the evidence? Where is the evidence? So we are once again reiterating کہ اگر انڈیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرانا چاہتا ہے, انموگپ کا میکانزم استعمال کرے, اور وی آر ریڈی ٹو گیو دیم فری ایکسیس اینی ویئر along the line of control. I am sure this access is not available to انموگپ on the Indian side. So this is what it is, and this rhetoric has to come to an end, بیکاز اس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے اوپر سچویشن کافی سیریس ہو رہی ہے. اور جو انڈیا کے انٹرنل ایشوز ہیں, جو اندرونی مسائل ہیں, ان کو ایکسٹرنلائز کیا جا رہا ہے, اور ان کو پاکستان کے اوپر لمپ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے, اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کے حالات کسی بھی وقت ایک غلط ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. آپ نے ایویڈنس کی بات کی جن صاحب, ایویڈنس تو موجود ہے, لیکن وہ انڈیا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں, یو ایس گورنمنٹس کی مائنورٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے انڈیا کی, جو سیکولر انڈیا کا کہا جاتا تھا, وہ ساری آن ریکارڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین ملٹری ہے اس وقت, وہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ہندوتوا, جس طرح ہٹلر کے ساتھ جرمن فوج ملی تھی, وہ سارے ہٹلرین آئیڈیالوجی پہ چلے تھے, فاشزم, انڈین ملٹری از سپورٹنگ نریندر مودی ان ہز فاشزم against minorities? I won't like to comment on the Prime Minister of India, but yes, I do believe that saffronization of Indian military and polity, it is a reality, and
اس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور اس کو جو حالات اس وقت ہندوستان کے اندر مائنارٹیز کے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان مائنارٹیز کے، اس کے اوپر دنیا کو توجہ دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری بیڈ سچویشن۔ کرونا نے آپ کی زندگی کس طرح سے متاثر کی ہے؟ ٹرپس کی بھی زندگی پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم پوری قوم کو بتا رہے ہیں، فوج میں کس طرح سے یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور کیا اب ہیلتھ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ جی، ہیلتھ ہیز آلویز بین اے نیشنل سیکیورٹی ایشو۔ ہیلتھ، جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ، اینڈ جو اس پینڈیمک نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شک تھا تو وہ دور ہو گیا۔ میں اگر بات کروں فوجی زندگی کی، اس پینڈیمک کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، فوج ویسے ہی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس ڈسپلن کو، سوشل ڈسٹینسنگ میں آپ کو ڈسپلن چاہیے، سیلف ڈسپلن چاہیے، اور ہمارے لیے وہ سیلف ڈسپلن انفورس کرنا فوج کے اندر تھوڑا آسان ہوتا ہے، بیکاز پیپل آر یوز ٹو ڈسپلننگ دیم سیلفس۔ سو تمام ٹیئرس پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انفورس کیا جا رہا ہے فوج کے اندر تمام ایکٹیویٹیز میں، اور فوج اپنی ٹریننگ ایکٹیویٹیز روک بھی نہیں سکتی۔ وی ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ۔ سو الحمدللہ فوج کے تمام کام اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، اور ان کے اندر جو نیسیسری میئرز ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے، جو احتیاط چاہیے، وہ 100% کی جا رہی ہے۔ میں اگر پرسنل لیول پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس رمضان میں تراویح اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہوں، نماز اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ سو آئی تھنک دس از دا نیو نارمل، اور ابھی ایز ٹائم پاسز، آئی تھنک جب تک اس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی، جب تک ہم ایک کوئی دوا اس کی ایجاد نہیں کر لیتے، میرے خیال میں ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی ایک نیو نارمل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو جن صاحب آپ ذکر کر رہے تھے یہ سارا، جب کرونا آیا تو ہم نے دیکھا کہ ورک ہیبٹ سب کی چینج ہوئی ہے، مختلف آرگنائزیشنز کے ورک پیٹرنز چینج ہوئے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس ہم نے دیکھا وہ بھی ورچولی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی ورک فورس کم کر دی، تو افواج پاکستان کی بھی کوئی ڈپلائمنٹ پہ فرق پڑا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ، ایسٹرن بارڈر پہ؟ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو کلیریفائی دس کہ جو افواج پاکستان کی ڈپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہے اور ایسٹرن بارڈر پہ، وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے، تمام کام اسی طرح چل رہا ہے۔ ایون جو ہماری فینسنگ ایکٹیویٹی ہے وہ بھی رکی نہیں ہے، فینسنگ بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، پاک افغان بارڈر پہ بھی، خیبر پختونخوا کے بارڈر میں جو پاک افغان بارڈر کا اسٹریچ ہے وہ آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے، اور جو بلوچستان میں اسٹریچ ہے وہ بھی بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایسٹرن بارڈر پہ تو لائن آف کنٹرول زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ریکویسٹ کی پوری دنیا کو کہ جہاں جہاں پہ ملٹری انگیجمنٹس چل رہی ہیں یا کوئی جنگ ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے، تاکہ اس ہیومینیٹیرین بیسس پہ کام کیا جا سکے، لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بٹ انفارچونیٹلی لائن آف کنٹرول زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، سیز فائر وائلیشنس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ سو جو ہماری ڈپلائمنٹس ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں، اور تمام ایکٹیویٹیز اسی طرح چل رہی ہیں۔ ان تمام ڈپلائمنٹس کے باوجود جب ہمیں ان ایڈ آف سول پاور بلایا گیا تو الحمدللہ جتنی بھی ریسورسز ہیومن اور میٹیریل موجود تھے گیرزنز میں وہ تمام باہر نکال دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے تمام لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ سو اٹس فرینکلی وی آر ورکنگ ایٹ ہوم، ہمارا پاکستان ہمارا گھر ہے، اور ہم جب لاک ڈاؤن ہوا، جب لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت ہم باہر نکل رہے تھے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ اس فرض کو جتنے بہتر طریقے سے ہو سکا ہم نبھاتے رہیں گے، اور اس ملک اور اس قوم کی خاطر سب کچھ حاضر۔
ان صاحب مائنورٹیز کا انڈیا کے حوالے سے ذکر ہوا، جب یہ انڈیا کے حوالے سے رپورٹس آئیں کہ جی وہاں پہ سکھوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں پاکستان کے حوالے سے یہ رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوں گی، اور مائنورٹیز کو کیا جو ہم نے حقوق دیے ہوئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے جو ہم نے اسٹیپس لیے ہیں؟ ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ بھی ریلیز کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جس میں پاکستان میں کیے گئے اقدامات کو بہت سراہا گیا ہے. خاص طور پہ کچھ ریسنٹ ایسے آئیکونک انیشیٹوز لیے ہیں پاکستان نے، جس طرح کرتارپور راہداری کا بنانا ہے، ان کو پوری دنیا نے بہت سراہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایگزیکٹلی دی اپوزٹ از ہیپننگ ان انڈیا. اور اسی لیے اس مرتبہ آئی تھنک 2003 کے بعد پہلی مرتبہ انڈیا کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جو یو ایس رپورٹ اس مد میں شائع کی گئی ہے. اینڈ اوبیسلی اس کے اوپر جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے انڈیا کو، تو اگین ایز ان کا ایک وتیرہ ہے کہ اپنی انٹرنل کوئی بھی مسئلہ ہو، اس سے جو ان کا ایگزٹ ویلو ہے وہ صرف پاکستان کی طرف نکلتا ہے، کہ اس کی تمام ڈائریکشن، اس کی تمام اٹینشن پاکستان کی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں کچھ بہت بیس لیس پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے آف لیٹ، اگین پاکستانی مائنورٹیز کو، پاکستان کا مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا جو انہوں نے کیا ہے. بٹ اٹ ہیز ناٹ بن ایکسیپٹیڈ بائی اینی بڈی. پاکستان کے اندر اگر مائنورٹیز کو سم اپ کرنا ہو، پاکستان کا مائنورٹیز کے ساتھ تعلق، تو اٹ اسٹارٹس ود آر فلیگ. ہمارے جھنڈے کا سفید رنگ ہمارے ملک میں مائنورٹیز کو ڈپکٹ کرتا ہے. سو minorities are a part and parcel of everything in Pakistan, and there are pride. ہماری ملک کے اندر مائنورٹیز نے تحریک پاکستان سے لے کے آج تک مختلف شعبوں میں بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ان کے جتنا بھی ان کے کردار کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ایلجن صاحب، ایک بہت ہی آسان سوال ہے جس کا کہ اس وقت پوری دنیا کے تمام ٹاپ ڈیسیژن میکرز بیٹھ کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی یقیناً اس حوالے سے ڈیلیبریشنز کافی زیادہ ہوئی ہوں گی کہ لاک ڈاؤن اور کرونا پینڈیمک کتنا عرصہ چلے گا، اور اس کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں، اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات لینے ضروری ہیں. یہ لرننگ کرو پہ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ There is still a lot more to come. اور اس میں کرونا پینڈمک کچھ کنٹریز میں جیسے فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ پلیٹو آ چکا ہے، فلیٹننگ دی کرو کی بات کی جا رہی ہے. سو the world has learnt a lot about this. But frankly speaking, ابھی تک ایسے لگتا ہے کہ will continue this way for some time to come. اگر ایک اوپن سورس ریسرچ کو ہی اگر صرف کوٹ کیا جائے، تو جب تک کوئی ایک ویکسینیشن اس چیز کی نہیں، ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی، اور اس وقت تک آئی تھنک سوسائٹی کے نارمز جو ہیں ان میں بہت حد تک تبدیلی آئے گی، اینڈ ایک نیو نارمل سیٹ ان ہوگا. بٹ یس، لائف مسٹ گو آن اینڈ وی مسٹ اڈیپٹ. لائف مسٹ گو آن، اور اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے، اور ہمیں نیو نارمل کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے جو نئی پینڈیمک کے بعد ہماری ہیبٹ بن رہی ہیں. بابر افتخار صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا.